تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دے گا دراز ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں اور خاص کر بچوں، آج بڑا خوبصورت دن ہے اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے، چاہے وہ شادی شدہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں یا غیر شادی شدہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں۔ آج تکریم کا دن ہے، عزت دینے کا دن ہے۔ آج عزت دینے کا دن ہے، تکریم کا دن ہے۔ اپنے اس ماں کو جو اس دنیا میں آپ کو لائے۔ کئی لوگ میرے جیسے ایسے بھی ہیں جو اس وقت خیالوں میں اپنی ماں کو عزت دے سکتے ہیں، اس کی باتوں کو یاد کر سکتے ہیں، اس کی دعاؤں کو یاد کر سکتے ہیں جو انہوں نے ہماری بہتری اور ترقی کے لیے کی۔ ہم ان کو یاد کر سکتے ہیں جو ایمان، جو ادب انہوں نے ہمیں سکھایا، ہم آج ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور آج ان بچوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کے والدین، خاص طور پر ان کی ماں، آج ان کے درمیان ہے اور وہ اپنی عقیدت، اپنا پیار اور اپنی محبت کا اظہار بڑی خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں۔ یہ انداز ہوں گے مختلف محبت کو ظاہر کرنے کے، پیار کو ظاہر کرنے کے، ادب کو ظاہر کرنے کے، کہ ہم اپنی ماں سے کتنا پیار، ہم اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنا اس کی تکریم کرتے ہیں۔ کئیوں نے کارڈوں کے ذریعے، کئیوں نے واٹس ایپ پر تصویریں بنا کر، میسج کر کے، کئیوں نے کیک کاٹ کر، کئیوں نے ٹافیاں بانٹ کر، مٹھائیاں بانٹ کر، ماں کو پیسے دے کر، کپڑے دے کر، اس کو سوٹ دے کر آج اظہار کیا ہے کہ ہم اپنی ماں سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم اپنی ماں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کے انداز کہ وہ کس طرح اپنی ماں کو زیادہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آج کے دن کے بارے میں کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اگر خروج کی کتاب اس کے 20 باب کی 12 آیت کو بڑے غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو خروج 20 باب میں خدا کے 10 حکم پائے جاتے ہیں۔ خروج 20 باب میں خدا کے 10 احکام پائے جاتے ہیں اور ان 10 احکام میں سے ایک حکم یہ ہے، تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ تیری عمر اس ملک میں
جو خداوند تیرا خدا تجھے دے گا دراز ہو۔ خدا نے جہاں پر 10 احکام مختلف انداز کے طور پر رکھے، کچھ احکام اپنی ذات کے بارے میں، کچھ اپنے دن کے بارے میں، کچھ معاشرتی باتوں کو سامنے رکھ کر رکھے ہیں، اور ان میں سے ایک حکم آج خداوند اپنے ان 10 احکام میں سے ہم اولاد کو دے رہا ہے کہ اس حکم کو ایک زمانے کے لیے نہیں، ایک نسل کے لیے نہیں، بلکہ جب تک دنیا رہے اس وقت تک اس حکم کو اپنے گلے کا طوق بنا لو، اپنے گلے کا تویز بنا لو، اپنی شریعت بنا لو کہ تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دے گا دراز ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ماؤں کے حوالے سے بہت ساری باتیں لوگ لکھ دیتے ہیں، بیٹے لکھ دیتے ہیں، بیٹیاں لکھ دیتی ہیں، کئی کہتے ہیں تو ہمارے لیے ہیرو ہے، تو ہمارے لیے محبت کا مجسمہ ہے، تو ہمارے لیے تمام ماڈل میں سے پہلے نمبر پر ماڈل جو آتا ہے وہ ماں تو ہے۔ اس لحاظ سے اور بہت سی چیزیں ماں کے بارے میں کہتے ہیں۔ اب کن ماؤں کے بارے میں کہتے ہیں، ہمیں سوچنا اس بات پر بھی ہے کہ وہ بچے جن کی مائیں کلام کے مطابق سچائی کا سبق دیتی ہیں، حق کا سبق دیتی ہیں، محبت کا سبق دیتی ہیں، ادب کا سبق دیتی ہیں، اچھے چال چلن کا سبق دیتی ہیں، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھاتی ہیں، ملنے ملانے کا طریقہ اور ادب سکھاتی ہیں، بڑوں سے کیسے ملنا ہے اور چھوٹوں سے کیسے ملنا ہے، حیا کا سبق سکھاتی ہیں۔ ایسی ماؤں کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ ایک اچھی ماں ہے، وہ ایک اچھی ماں ہے، اور اس کے لیے یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہمارے سامنے آتے ہیں۔ امثال 23 باب اس کی 25 آیت میں، پس تو اپنے باپ کو شاد مان کر اور اپنی ماں کو بھی جس سے تو پیدا ہوا۔ یہ اولاد کو سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح تم نے اپنے والدین کے ساتھ رہنا ہے۔ اور امثال کی کتاب اس کے 31 باب میں ایسی عورت جس کی تعریف خدا کا کلام کر رہا ہے، اس کے بارے میں لکھتا ہے، فاضلہ عورت کس کو ملے گی، اس کی قدر موتیوں سے بھی بہت زیادہ ہے، اس کے خاوند کے دل کو اس پر اعتبار ہے اور اس کو نفع کی کمی نہ ہوگی، وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی کرے گی پر بدی نہیں۔ وہ اون اور کتان کی تلاش میں ہے اور اپنے ہاتھ کی چستی سے کام کرتی ہے، وہ تاجر کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے، وہ رات رہتے ہوئے اٹھتی ہے، رات رہتے ہوئے اٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھانا اور لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ اس آیت پر ذرا غور کریں، وہ رات رہتے ہوئے اٹھتی ہے۔ آج کی ماؤں کی طرح نہیں ہے۔ آج کی بہت ساری مائیں ایسی ہیں
اولاد اٹھ جاتی ہے لیکن ماں ابھی سو رہی ہوتی ہے. تو یہ اس ماں کی بات کر رہا ہے جو رات رہتے ہوئے، ابھی رات باقی ہوتی ہے، ابھی ڈان بھی نہیں ہوتا، صبح سویرا بھی نہیں ہوتا، وہ 3 بجے 3:30 بجے اٹھ جاتی ہے اور اٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھانا اور لونڈیوں کو کام دیتی ہے. اتنی جلدی آپ کیسے سوچ سکتے ہوں گے کہ اتنی رات کو پہلے اٹھ گئی اور پھر اٹھ کر اس نے کھانا تیار کر دیا بچوں کے لیے؟ کھانا تو ملے گا 7 بجے یا 7:30 بجے یا 8 بجے. یہ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئے؟ یہ کیوں اتنی جلدی اٹھ گئے؟ یہ اس ماں کی بات ہے یا اس دور کی بات ہے جب مائیں اٹھتی تھی، دانے چکی میں پیستی تھیں. ٹائم لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ پہلے اٹھتی تھی، دانے چکی میں پیستی تھی، اس کا آٹا بناتی تھی، وہ بھی ٹائم لگتا تھا، اور اس کے بعد وہ گوندتی تھی، اس کے بعد وہ پکاتی تھی. ان کے پاس یہ سوئی گیس نہیں ہوتا تھا یا سلنڈر نہیں ہوتا تھا جلدی جلدی روٹی پکا لی، یا آٹا بازار سے لایا ہوتا تھا مٹکے میں رکھا ہوتا تھا. نہیں، وہ صبح سویرے اٹھتی اور تازہ دانے پیستی تھی، آٹا بناتی تھی، اور پھر اپنی اولاد کو کھانا تیار کر کے دیتی تھی. یہ بڑا تلخ کام. اس وقت کی ماؤں کو پوچھو، یا ہمارے جو بزرگ مائیں ہیں یا بہنیں ہیں، وہ ذرا تھوڑا سوچیں کہ کتنا ہماری ماؤں نے کتنا یہ جستجو کیا ہوگا. ہمیں آسانی سے نہیں پالا ہوگا. آپ جو کچھ عمر کی بیٹھی ہوئی ہیں بیویاں یا بندے، ذرا سوچو کہ آپ کی مائیں کس قدر کام کرتی رہی ہوں گی، کس قدر کام کرتی رہی. یہ اس عورت کے بارے، ان عورتوں کے بارے میں ایسی بات ہے، وہ رات رہتے ہوئے اٹھتی ہیں اور اپنے گھرانے کو کھانا اور لونڈیوں کو کام دیتی ہیں. وہ سوچ سوچ کر کھیت تو خریدتی ہے اور اپنی کمائی سے پاکستان لگاتی ہے. وہ اپنے ہاتھ تکلے پر چلاتی ہے اور اس کی ہتھیلی اٹیرن کو پکڑتی ہے. ان باتوں کو سمجھتے ہو؟ وہ اپنے ہاتھ کو تکلے پر چلاتی ہے. کیا ہے تکلا؟ ہاں جی، چرخہ جسے آپ کہتے ہیں. وہ چرخے پر چرخے کو چلاتی ہوتی تھی اور دھاگا بناتی ہوتی تھی. ایسا ہی ہے نا؟ وہ جب دھاگا بناتی تھی اور اس کے بعد اٹیرن، وہ اس کو گول گول کر کے گولے بناتی ہوتی تھی. اور یہ کتنا کام تھا اس کا. اور بڑی خوبی جو آج ہمارے سامنے خدا کا کلام ایک اچھی عورت کے بارے میں سکھا رہا ہے، وہ سنیں. وہ غریب کے لیے اپنی مٹھی، اپنی ہتھیلی کھولتی ہے اور مسکین کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے. یہ سوچو ذرا. وہ غریب کے لیے اپنی ہتھیلی کھولتی ہے اور مسکین کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے. یہ ایک اچھی عورت کی نشانی ہے. یہ ایک اچھی عورت کی نشانی ہے، ایک اچھی ماں کی نشانی ہے کہ وہ غریبوں کا بھی خیال کرتی ہے. اس کے اندر احساس ہے جس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں، اس کو کیسے دینا ہے. وہ غریبوں کا بھی خیال رکھتی ہے. جو اچھی بیوی ہوتی ہے یا اچھی خاتون ہوتی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے اس کے خاوند کی پھاٹک میں عزت ہوتی ہے. اس کے خاوند کی پھاٹک میں عزت ہوتی ہے. کئی عورتیں ہوتی ہیں وہ بےزتی کرواتی رہتی ہیں اپنے خاوندوں کی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. کئی عورتیں اپنی کرتوتوں سے، اپنے باتوں سے، اپنے رویوں سے، اپنی گفتگو سے، اپنے چال چلن سے اپنے خاوند کے لیے تانا بنی ہوتی ہیں. اپنے خاوند کے لیے تانا بنی ہوتی ہیں، رسوائی کا سبب بنی ہوتی ہیں. لیکن کلام کے اندر جس عورت کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، خدا کا کلام کہہ رہا ہے
اس کے خاوند کی پھاٹک میں عزت ہوتی ہے، معاشرے میں عزت ہوتی ہے، پنچایت میں عزت ہوتی ہے، پنچایت میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں اس کی بیوی اچھی ہے، اس کی بیوی اچھی ہے، اور جس کو پنچایت کہے اس کی بیوی اچھی ہے وہ واقعی اچھی ہوتی ہے۔ اور یہی کلام سکھاتا ہے کہ ہم مائیں کیسی ہونی چاہیے، ہماری بہنیں کیسی ہونی چاہیے، ہماری بیٹیاں کیسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے جن کی عزت پنچایت میں بھی ہو کہ وہ اچھی ہیں۔ اور اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں جو خدا کے کلام آج اس ایسی عورت کے بارے میں سکھا رہا ہے۔ وہ اپنا منہ حکمت سے کھولتی ہے، وہ اپنا منہ حکمت سے کھولتی ہے، دنائی کی بات کرتی ہے، یب نہیں، بچوں کو برا سکھاتی نہیں ہے، جو بات کرتی ہے دلیل کے ساتھ بات کرتی ہے، جو الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں وہ عقل مندی کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ کسی کو دکھ کرنے کے لیے یا تکلیف پہنچانے والے الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اس کے الفاظ حکمت سے بھرے ہوتے ہیں، دنائی وزڈم ان کے اندر ہوتی ہے، اس کی زبان پر شیریں ہدایت ہے۔ جب وہ اپنے بچوں کو ہدایت کرتی ہے تو پیار سے کرتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو تلقین کرتی ہے پیار سے کرتی ہے، جب اپنے رشتہ داروں سے بات کرتی ہے شیریں زبان اور میٹھی زبان سے بات کرتی ہے۔ ہمارے تو ادھر میٹھی زبان کا نام ہی نہیں ہوتا، تھوڑی سی بات ہو جائے چام چام ہونا شروع ہو جاتا ہے، درانی جٹھانی کے ساتھ عجیب سی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس کو برا ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی بات ہوتی ہے بڑی بنا کر پیش کرتی ہے۔ ایسی عورت کی تعریف نہیں کر رہا خدا کا کلام، خدا کا کلام اس کی تعریف کرتا ہے جس کی زبان شیریں ہے، جس کی زبان شیریں ہے، اور وہ مٹھاس سے، تلخی سے نہیں، جبر سے نہیں، غصے سے نہیں، بلکہ میٹھی زبان سے اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں آتش باز تھے، ہمارے گاؤں میں آتش باز تھے، ناصر کو پتہ ہے ان کا، وہ جب پٹاخے بناتے تھے، گولے بناتے تھے یا ہوائیں بناتے تھے تو اس کے اندر جو بارود بھرتے تھے نا وہ سوچ سمجھ کر بھرتے تھے۔ اگر وہ دیکھتے کہ اوپر جا کر تارے نکلیں گے، مختلف رنگ نکلیں گے تو وہ ان میں رنگ ڈالتے تھے، اسی طرح کا بارود ڈالتے تھے کہ جب یہ اوپر جائیں تو تارے نکلیں، دنیا ان سے خوش ہو۔ اور یہی ان کا ثبوت ہوتا تھا کہ وہ اچھے طریقے کے، اچھے اور ماہر، مہارت سے کام کرنے والے آتش باز ہیں، اور لوگ داد دیتے تھے کیونکہ ان کے کاموں سے لگتا تھا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور یہی بارود مائیں کس طرح اپنے بچوں کو دیتی ہیں، اپنے بچوں کے اندر کیا بھرتی ہیں، آج یہ خاص بات سمجھنے والی ہے۔ اگر آج اپنے بچوں کے اندر تربیت کرتے ہوئے محبت کا بیج بو گے تو کل محبت کے ساتھ بچے پیش آئیں گے۔ اگر بچوں میں عزت کرنے کا بیج بو گے تو بچے عزت کریں گے، لوگوں آپ کی بھی عزت کریں گے اور لوگوں کی بھی عزت کریں گے۔ اگر آپ سکھائیں گے اپنی اولاد کو آج کہ بڑوں سے کیسے بولنا ہے، بڑوں کو مخاطب کیسے ہونا ہے، چھوٹوں سے شفقت کیسی کرنی ہے، تائی کی عزت کیسے کرنی ہے، تائی کی عزت کیسے کرنی ہے،
چاچے کی عزت کیسے کرنی ہے، چاچی کی عزت کیسے کرنی ہے، خالہ کی عزت کیسے کرنی ہے، خالو کی عزت کیسے کرنی ہے، دادے کی عزت کیسے کرنی ہے، دادی کی عزت کیسے کرنی ہے، نانے کی عزت کیسی کرنی ہے، نانی کی عزت کیسے کرنی ہے، استاد کی عزت کیسے کرنی ہے، اور اپنے پاسبان کی عزت کیسے کرنی ہے۔ اگر آج ان کو سکھاؤ گے تو کل وہ کریں گے۔ اگر آپ نے ان کے اندر نفرت کا بیج بویا تو ان کے اندر سے نفرت نکلے گی۔ وہ نفرت کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آج آپ اپنے کہیں گے کہ اپنی چاچی کو یا اپنے چاچے کو برا کہو تو وہ برا کہیں گے، تائی کو برا کہو وہ برا کہیں گے، دادی کے پاس نہیں جانا، بچے نہیں جائیں گے۔ اور بچے بڑے سادہ ہوتے ہیں اور بڑے سچے ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھو دادی کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ میں تو جاتا ہوں، امی کہتی ہے نہیں جانا، امی کہتی ہے نہیں جانا۔ یہی سکھا رہے ہیں ہم اپنی قوم کو، یہی ہم سکھا رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ اگر یہی سکھا رہے ہیں تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہم ایک اچھی ماں بن سکتے ہیں؟ آپ ایک اچھی ماں نہیں بن سکتے۔ اور اچھی ماں کی یہ نشانیاں ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو وہ تربیت دے گی جس سے بھلائی ہو، جس سے سچائی ہو، جس سے ایمان ابھرتا ہو، وہ مائیں اچھی مائیں ہوں گی۔ ہم اپنے بچوں کا سبق، کئی مائیں ایسی ہوتی ہیں بچہ گالی نکالتا ہے نا تو بڑی خوش ہوتی ہیں، پروین کئی مائیں بڑی خوش ہوتی ہیں، ہاں آج جویل نے گال نکالی، واہ، ماں خوش ہو رہی ہے، ایسے خوش ہو رہی ہے جیسے اس نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، بہت اچھا سبق سیکھ لیا ہے۔ نہیں بیٹا نہیں، ہم بچوں کو وہاں سے شروع نہ کریں، وہاں سے شروع نہ کریں جہاں سے نفرتیں اور غصے پیدا ہوں گے۔ جو بھی سکھاتے ہو اچھائی کے لیے سکھاؤ، بچوں کو اچھائی کے لیے سکھاؤ کہ ہمارے بچے اچھے بنیں اور لوگوں کی زبان پر ان کا نام اچھا ہو، برا نہ ہو، کیونکہ بچوں کی وجہ سے آپ کی عزت ہوگی، بچوں کی وجہ سے آپ کی عزت ہوگی۔ معاشرے میں اگر آپ کسی کا بچہ اچھا بن جائے، افسر بن جائے، تو دعا کس کو ملتی ہے؟ عزت کس کی ہوتی ہے؟ ماں باپ کی عزت ہوتی ہے، یا کسی اچھے گھرانے کا ہے؟ کسی اچھے گھرانے کا ہے۔ سڑک پر چلتے ہوئے، ان کو منع کرو، سڑک پر چلتے ہوئے راستے میں کوئی نابینا مل جائے تو کوئی بچہ اس نابینے کو سڑک پار کرا دے، سڑک پار کرا دے تو وہ دعا دیتا ہے کہ یہ اچھا بچہ ہے، کسی اچھے والدین کا بچہ ہے، اچھی تربیت اس نے لی ہے۔ دعائیں کس کو مل رہی ہیں؟ ماں کو یا باپ کو؟ عزت کس کی ہو رہی ہے، ماں کی یا باپ کی؟ تو اگر ایسا بچہ بھی ہو جو اندھا نابینا ہو تو اس کے سامنے پتھر پھینک دو، روڑا پھینک دو، اس کو ٹھیس لگے اور وہ گر جائے تو کیا وہ دعا دے گا؟ وہ بچے کو بھی دعا دے گا اور آپ کی بھی بے عزتی کرے گا کہ یہ اچھے ماں باپ کی اولاد ہے۔ ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ کیا اپنی اولاد کو سکھایا ہوا۔ جہاں آپ کی عزت ہونی تھی، لفظ آپ کے لیے اس نے چناؤ کیا، ان کو شرم آنی چاہیے۔ بغیرت اولاد پیدا کی ہے، یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو ہم کون سے الفاظ لینا چاہ رہے ہیں؟ کون سے الفاظ لینا چاہ رہے ہیں؟ اچھے الفاظ لینا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اپنی اولاد کے اندر کیا بھرنا چاہیے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں اپنے اولاد کے اندر صبر پیدا کرنے کی شکتی پیدا کرنی چاہیے۔ ہمارے بچوں میں آج کل بھی، ہم میں بھی نہیں اور بچوں میں بھی نہیں آ رہی یہ صبر کی۔ ہم بے صبرے سے ہو رہے ہیں، بے صبرے سے، اور کئی چیزیں، بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں
ہمارے بچے سیکھتے ہیں ہم سے دیکھ کر، ہم سے دیکھ کر ہمارے بچے سیکھتے ہیں۔ شادیوں پر ہم سب جاتے ہیں، آپ شادی حال میں ہوتے ہیں، ذرا دیکھتے ہوتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ ہم کیا سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، یا خود کیا، کیونکہ ہم نے نہیں سیکھا ہوتا، ہم کیا سکھائیں؟ کھانا آتا ہے، کھانا آتا ہے، ٹیبلوں پہ لگا ہوتا ہے، یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب کو کھانا ملے گا، کافی کھانا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کھانا بہت ہوتا ہے، لیکن ہم بے صبرے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے اس کے بعد ہمیں ملے گا ہی نہیں، کھانا ملے گا ہی نہیں، ہم ایک دم اٹھ کر جھپٹ پڑتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہم سیکھتے ہیں، اور کیا اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جو ہم کرتے ہیں کل کو ہماری اولاد بھی ایسا ہی کرے گی، ایسا ہی کرے گی۔ ہم اپنے بچوں کو صبر کرنا سکھا نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، آگے بیٹھے ہیں لوگ، وہ پہلے ڈال لیں، پہلے وہ ڈال لیں، اس کے بعد ہم ڈال لیں گے، کھانا ختم نہیں ہوگا، کھانا آپ کے سامنے ہوگا۔ لیکن ہم بے صبرے ہوتے ہیں، اور اتنی بے صبری کبھی کبھی ہوتی ہے کہ اگلے کو کچھ ملے نہ ملے، میری پلیٹ بھری ہونی چاہیے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اپنی پلیٹ میں محلے کی بوٹیاں بھی اس میں ڈال لیتے ہیں، چاہے بعد میں کھائی جائے یا نہ کھائے، کئی دفعہ ضائع کر دیتے ہیں، پلیٹ بھری کی بھری چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن آنکھیں نہیں سیر ہوتی، آنکھیں نہیں سیر ہوتی، جلدی کر چلو، اور اس کے بعد دل کرے تو شام کو جا کے پیٹ خراب ہوا ہو، ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، یہ ہم نہیں اپنی اولاد کو کچھ سکھائیں، ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھائیں، ادب سکھائیں۔ یہ ایک اچھی ماں کی خوبی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے گھر میں سکھائے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہوا ہے ماں سکھانے والی پہلی درسگاہ ہے۔ اگر تم بے صبری سکھاؤ گی تو بچے بے صبرے بنتے جائیں گے۔ وہ صرف کھانوں میں بھی بے صبرے نہیں ہوں گے، باتوں میں بھی بے صبرے ہو جائیں گے۔ باپ نے بھی بات کی، اس کے سامنے ایک دم جواب دیا، ماں نے بات کی، ایک دم جواب دیا، بڑوں نے ایک بات کی، ایک دم جواب دیا، ان کے منہ پہ مارتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا باپ یا ہمارا دادا دادی یا چاچا یا تائی کیا ہمیں کہنے لگے ہیں۔ ہم بے صبرے سے ہو جاتے ہیں، ہم صبر کی ہم میں کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی ماں سے کیا کیا سیکھتے ہیں۔ جو برود بھرو گے، جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ آتش باز جو اس میں بھرتے ہیں، وہی آج بھی اپنے بچوں میں جو بھرو گے وہی باہر آئے گا۔ آپ اپنے بچوں میں کیا کیا چیزیں محنت کرنے کی بات ان کے اندر ڈالو۔ بیٹا محنت سے کھاؤ، چوری نہیں کرو، کمائی کرو، پیسہ رکھو، لیکن کما کر رکھو، چوری کر کے نہیں۔ یہ تم سکھاؤ، تم مائیں سکھاؤ، کیونکہ تمہاری تربیت بہتر تربیت ہے۔ ڈنڈے کی تربیت سے زیادہ شیریں تربیت زیادہ ضروری ہے، اور شیریں تربیت اس وقت ہوتی ہے جب بچہ ماں کی گود میں ہی پلتا بڑھتا ہے۔ ابھی آج ہم جو بچوں کو سکھائیں گے وہ بچے سیکھ جائیں گے۔ اگر ہم بچوں کو الٹا سیدھا سکھائیں گے تو بچے بھی الٹا سیدھا بن جائیں گے۔ اور کل کو نہیں کہنا کہ میری اولاد خراب ہو گئی ہے، کل کو نہیں کہنا میری اولاد خراب ہو گئی، کیونکہ تم نے آج کی بات کو رد کیا، آج اپنے بچوں کو تلقین نہیں کی، آج اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی، ان کو اچھے طریقے سے پالا پوسا نہیں ہے، تو کل کو کیسے توقع کر سکتے ہو کہ آپ کے بچے اچھے ہوں گے؟ آپ کے بچے اچھے نہیں ہوں۔ پھر مائیں کہتی ہیں، بڑے برے سے الفاظ کہتی ہیں جو نہیں کہنے چاہیے۔ یہ حرامدہ کتوں آ گیا؟ تو ماں تجھے پتا ہے میں تیرا ہی بیٹا ہوں، مجھے اب کیوں کہتی ہے ایسی باتیں؟
اگر تو نے مجھے پہلے سکھایا ہوتا تو آج میں ایسا نہ ہوتا۔ اس وقت تو نے مجھے آزادی دی ہوئی تھی، میری باتوں پر خوش ہوتی تھی، میں غلطیاں کرتا تھا تو میری غلطیوں پر پردہ ڈالتی تھی۔ آج کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ آج برداشت کر، میں برا ہوں کیونکہ میں اس لیے برا ہوں کہ آپ نے مجھے پہلے دن برائی کرنے سے روکا نہیں تھا۔ اب میں چور اس لیے ہوں کہ پہلے دن جب میں نے چوری کی تھی آپ نے مجھے روکا نہیں تھا، مجھے داد دی تھی، میرے پیسے، وہ پیسے لے کر تم نے کچھ خریدا تھا اور تو نے مجھے داد دی، بیٹا اچھی بات ہے پیسے لایا، لیکن یہ نہیں تو نے دیکھا کہ میں پیسے لایا کیسے تھا، کس رویے سے لایا یا کس انداز سے لایا، کہاں سے لایا، یہ چیزیں آپ نے نہیں نوٹ کی، نہ مجھے تربیت دینے کی کوشش کی۔ جیسا تم آج اپنی اولاد کو بناؤ گے کل اس کا پھل ویسا ہی پاؤ۔ کانٹ چھانٹ کرنے سے پودے خوبصورت بنتے ہیں، پودے ٹوٹتے نہیں ہیں، پودے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو ماریں گے، ڈانٹیں گے تو بگڑ جائے گی، نہیں۔ اگر چھوٹے ہوتے ہوئے تم ڈانٹو گے، جب وہ چھوٹے ہیں ڈانٹتے جاؤ، وہ کانٹ چھانٹ ان کی ہوتی رہے گی اور وہ ایک خوبصورت پودا بنیں گے، آپ کے لیے بھی اچھے ہوں گے اور معاشرے کے لیے بھی اچھے ہوں گے اور اپنے لیے بھی وہ اچھے ہوں گے۔ تو ایسے طریقے سے ماؤں کو آج اپنے لیے سبق لینا چاہیے کہ ہم کیسی مائیں ہیں اور ہم اپنے بچوں کو ایمان کیسا دے رہی ہیں، ہم اپنے بچوں کو ایمان کیسا دے رہے ہیں۔ جب تم خود چرچ نہیں آؤ گے، جب تم خود نماز نہیں پڑھو گے، جب تم خود سجدے میں نہیں جاؤ گے، جب تم خود خیرات کے کام نہیں کرو گے، بلائی کے کام نہیں کرو گے، اچھائی کے کام نہیں کرو گے، تو اولاد سے کیسے توقع کر سکتے ہو کہ وہ گرجا گھر جائیں؟ وہ تو دکانوں کے سامنے بیٹھے رہیں گے، وہ تو سیڑھیوں پر بیٹھے رہیں گے، وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، انہیں کوئی احساس نہیں ہوگا کہ چرچ کی گھنٹی بجتی ہے تو اس کا پیغام کیا ہے، انہیں کیا پتا۔ ان کے لیے ایسے ہی ہے، ہوا چلی اور ہوا گزر گئی، ادھر سے آئی ادھر چلی گئی۔ گھنٹی کی آواز بھی ویسے ہی ہوتی ہے، اذان کی آواز بھی ایسے ہی ہوتی ہے ان کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں سکھایا نہیں گیا کہ گھنٹیاں بجتی ہیں اس لیے کہ تم خدا کے گھر میں جاؤ، یہ تمہارے لیے بج رہی ہیں، یہ میرے لیے بج رہی ہیں۔ اگر ماں چل کر آئے گی تو اولاد اس کے پیچھے آئے گی، اگر ماں گھر پر بیٹھی رہے گی تو اولاد بھی گھر پر بیٹھی رہے گی۔ تو آج سبق سیکھو، آج سبق سیکھو کہ ہم نے اپنی اولاد کو کیسے بنانا ہے۔ اچھا بنانا ہے تو ان کے اندر ایک اچھی ماؤں والی صفت پیدا کرو، اور مائیں جو اچھی مائیں ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد کو بگڑنے نہیں دیتی۔ ماں کی نظر عقاب سے تیز ہونی چاہیے، ماں کی نظر عقاب سے تیز ہونی چاہیے، کیونکہ عقاب کتنی بلندی پر ہوتا ہے اور نیچے سے وہ دیکھ لیتا ہے شکار کدھر ہے، اور وہاں سے وہ جھپٹتا ہے اور زمین سے وہ اٹھا کر لے جاتا۔ ایسی نظر ماں کی ہونی چاہیے کہ میری اولاد کدھر ہے اور کیا کر رہی ہے۔ اور کئی دفعہ ہماری مائیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر انداز کر دیتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں نا، خیر ہے بچہ ہے، جب تم یہ کہو گی خیر ہے بچہ ہے تو کل کو یہ خیر جو ہے نا تمہارے گلے پڑے گی، یہ خیر تمہارے گلے پڑے گی۔ کل کو نہ کہنا، کل کو نہ کوسنا اولاد کو کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ آج تم نے وقت کھو دیا، آج تم نے وقت کھو دیا۔ آج تمہارا فرض تھا کہ تم اپنی اولاد کو سنبھالو، اپنی اولاد کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ جب بے کنٹرول ہو جاتی ہے تو پھر کیا؟ جب پہلے دن سے آپ نے کنٹرول نہیں کیا، اس کی باغیں
लगामें खुली रखी हैं, तो अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। रोने से क्या फायदा? अब कई माएँ अपनी औलाद के लिए रोती रहती हैं, कई माएँ रोती रहती हैं, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी बेअदब हो गई है, हुक्म अदूली करती है, ताबेदार नहीं रही। अब रोने से क्या फायदा? अब पछतावे से क्या फायदा? पहले कंट्रोल करो, पहले कंट्रोल करो, एक अच्छी मां साबित हो जाओ, एक अच्छी मां साबित हो। अगर हम बनी इसराइल की माओं की तरफ जाएं या इसराइल के घराने की तरफ जाएं, तो उनकी माएं बड़ी ज़हीन, बड़ी ताकतवर, हिकमत वाली और ईमान से बड़ी होती थी। आज भी वो ऐसी हैं। दुनिया के अंदर अगर कोई अमीर तरीन कौम है तो बनी इसराइल की कौम है, यहूदी कौम है। अगर बेहतर से बेहतर काम, बेहतर से बेहतर इजाद, बेहतर से बेहतर वैक्सीन अगर इजाद हुई है तो वो यहूदी कौम ने इजाद की है। अगर साइंसदान पैदा हुए हैं, अच्छे से अच्छा साइंसदान, तो वो यहूदियों में है। अगर इंजीनियर पैदा हुए हैं तो उनमें है। क्यों? क्योंकि उनकी माएं बहुत सारा ध्यान देती हैं अपने बच्चों पर। वो छोटे ही होते हैं तो उनको पढ़ाई की तरफ लगा देती हैं, उनका ज़हन पढ़ती हैं, उनका ज़हन पढ़ती हैं ये किस तरफ जाएगा। और हमारी माएं ये ऐसा नहीं करती। और आज हमें किसी ना किसी माँ का नमूना लेना पड़ेगा और वो माएं अपने अंदर डालें, हीरो बनाएं, उन माओं को हीरो बनाएं जिन्होंने अपनी औलाद की बेहतर तरीके से तरबियत की। हमारे सामने एक बहुत बड़ी हीरो माँ है जिसका कलाम मुकद्दस में आज हमने पढ़ा। क्या था? मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। ये हमारे सामने मुकद्दसा मरियम है, सबसे बड़ा नमूना, जिसने अपने बच्चे की तरबियत बड़े खूबसूरत अंदाज से की। और अगर आज ये अल्फाज मुकद्दसा मरियम के लिए हैं, देख, इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, तो ये मसीह खुदावंद की वजह से उसको मिले, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की वजह से उसका नाम मुबारक हुआ। उसने उसकी इज्जत बढ़ाई, उसकी शोहरत बढ़ाई। उसने कभी अपनी मां की बेइज्जती नहीं की, कभी अपनी मां को हकीर नहीं समझा, छोटा नहीं समझा। और उस मां ने भी अपने बेटे की अच्छे तरीके से परवरिश की, अच्छे तरीके से परवरिश की। उसके गमों, दुखों, परेशानियों में उसके साथ रही। वो एक मां मुकद्दसा मरियम है जो हमारे लिए एक बड़ा नमूना है कि हम ईमान का भी नमूना है, अदब का भी नमूना है। और उसने कभी खुदा होते हुए, खुदा की चहेती होते हुए, पुरफजल होते हुए, उसने कभी गरूर की बात नहीं की। अब तो मैं बड़ा अफीसर बन गई हूं, या नबी बन गई हूं, या ये बन गई हूं। वो उसने ये नहीं कभी कहा। उसने कहा क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर, उसने अपने आप को छोटा बनाया। आज अगर हम अपने आप को संभालना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो अपने बेटों और बेटियों के अंदर गरूर और तकब्बर मत भरें, गरूर और तकब्बर मत भरें। जब हम गरूर और तकब्बर हम अपने बच्चों में गरूर और तकब्बर भरते हैं
تو وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ایک دن آتا وہ آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. وہ نہ ماں کو کچھ سمجھتے ہیں نہ اپنے باپ کو کچھ سمجھتے ہیں. اتنا ان کے اندر تکبر اور غرور ہوتا ہے. یہ غرور کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے. اور اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ سکھانے کی کوشش کیا کرو کہ اتنے بڑا اونچا خواب ایسا نہ دیکھو کہ کل کو نیچے آنا پڑے. کل کو نیچے آنا پڑے. خواب اتنا دیکھو جو آپ کی عزت کے لیے اچھا ہو، جو آپ کے لیے اچھا ہو، آپ کی ماں کے لیے اچھا ہو، آپ کے باپ کے لیے اچھا ہو، آپ کے خاندان کے لیے اچھا ہو. اور برانڈ بننے کی کوشش نہ کیا کرو، اور نہ برانڈوں والی دنیا میں چلے جاؤ. سمجھتے ہو میں جیسی باتیں کر رہا ہوں؟ سمجھ رہے ہو نا کہ نہیں سمجھ رہے؟ برانڈوں والی سمجھتے ہیں وہی کپڑا آپ کا بازار سے 800 روپے کا مل جاتا ہے، برانڈ پہ آپ کو ملے گا 2000 کا. نہیں جی، میں نے اسی دکان پہ برانڈ والی پہ جانا ہے. کپڑا تو وہی ہے، چھوٹی دکان سے لے لو. لیکن ہم اپنے بچوں کو ان کے اندر ڈالتے رہتے ہیں نا کہ تمہارا سٹیٹس بڑا ہے، تمہارا سٹیٹس نصرت سے اونچا ہونا چاہیے. نصرت کا چھوٹا سٹیٹس ہے، تم مجھ سے بھی اوپر ہو. اگر اس نے اس برانڈ سے کپڑا خریدا ہے، تم ادھر سے نارووال سے کپڑا نہیں خریدنا، نارووال سے چیز نہیں خریدنی. کیوں؟ وہ گاؤں ہے، وہ گاؤں ہے. تم لاہور سے خریدو یا اسلام آباد سے خریدو یا کراچی سے خریدو، وہاں اچھے برانڈ ہیں. کیا سکھا رہے ہو اپنی اولاد کو؟ کیا سکھا رہے ہو اپنی اولاد؟ نہیں، اپنی اولاد کو جو برانڈ سکھانے چاہیے وہ برانڈ لو. یہ برانڈ دو، صبر کرو، صبر سیکھو، محبت کرنا سیکھو. یہ برانڈ اپنے بچوں کو دو. شفقت کرنا سیکھو، بڑوں کی عزت کرنا سیکھو، ادب سے پیش آنا سیکھو، ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو، بہن بھائیوں کی عزت کرنا سیکھو. یہ برانڈ اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور وہاں ان شاپس پہ لے کر جاؤ، ان دکانوں پر لے کے جاؤ. دنیا کے برانڈ دنیا کے ساتھ چلے جائیں گے، کپڑا وہ ختم ہو جائے گا، چیزیں وہ ختم ہو جائیں گی. لیکن جو عزت سکھا دو گے، بڑوں کی عزت کرو، یہ برانڈ ہمیشہ قائم رہے گا. صبر کرنا سکھا دو گے، ان کے ساتھ چلے گا، ان کی زندگی کی تعمیر ہوگی. تو آج یہ مائیں مبارک تو ہیں، میں بھی ان کو دلی مبارکباد دیتا ہوں، ہیپی مدرس ڈے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کی تلقینیں جو میں نے کی ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھو کہ اپنے بچوں کو وہ سکھاؤ جو کل کو آپ کے لیے بہتری کا سبب بنے، کل کو آپ کی عزت کا سبب بنے، کل کو آپ کی شہرت کا سبب بنے، کل کو آپ کا نام روشن کرنے کا سبب بنے. یہ چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. وہ چیزیں نہ سکھاؤ جس سے آپ کی بے عزتی ہو، آپ کا نام معاشرے میں خراب لیا جائے، پنچایت میں آپ کا نام برا لیا جائے، آپ کو گالی سننا پڑے، پنچایت کے اندر بھی آپ کو گالی سننا پڑے یا معاشرے کے اندر بھی گالی سننا پڑے. اپنے خاندان کے اندر یا اپنے گھرانے کے اندر بھی ایسا سننا پڑے. ایسا کوئی کام نہ سکھاؤ جس سے آپ کی ذاتی بے عزتی ہو اور آپ کو شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے. خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے، اور خاص طور پر آج ماؤں کو ہمت اور طاقت اور ایمان دے کہ آج کے بعد مائیں اپنا گیئر جو ہے نا وہ ریورس کریں، اور اتنی بڑی سپیڈ پہ نہ جائیں کہ اپنے بچوں کو برے راستے دکھاتی جائیں. واپس آئیں، توبہ کریں، اور دوبارہ سے اپنی اولاد کو اس راستے پر لے کر جائیں جو راستہ سچائی کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، محبت کا راستہ ہے، پیار کا راستہ ہے، بھلائی کا راستہ ہے، دوسروں کی برداشت کرنے کا راستہ ہے. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے.